مفتاح صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مہنگائی پہ پہلے آ جائیں, یہ جو کہتے ہیں 1.6 ہے, میں آئی واز ٹاکنگ ٹو اے ویری سینئر ٹاپ بزنس مین بھی تھے اور بزنس پالیٹکس میں ہی بڑے ایکٹیو ہیں, بزنس مین پالیٹکس کی. انہوں نے کہا یہ 1.6 اس لیے ہے کہ لوگوں کی قوت خرید ہی ختم ہو گئی ہے اور یہ گورنمنٹ نے کوئی اتنی بڑی توپ نہیں چلائی ہوئی. جب مانگ نہیں ہے, لوگوں کی حیثیت نہیں ہے خریدنے کی, تو یہ تو ہوگا. از اٹ ٹرو کہ یہ اوور سمپلیفائڈ انالیسز ہے؟ مالک صاحب, ایک تو یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے ایک بنو میں مسجد میں کوئی اٹیک ہوا ہے. بنو کینٹ پہ, اس کا ہم نے شروع میں بتایا ہے, اس پہ 6 لوگ مارے گئے ہیں, 6 ٹیررسٹ. ابھی آپریشن چل رہا ہے. جی. اور کچھ ہمارے مسلمان پاکستانی بھائی بھی شہید ہوئے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس پہ نصیب عطا فرمائے. یہ جو 1.6 کا نمبر ہے سر, دیکھیں اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آئل کی پرائسز $90-95 124 بھی تھی 2022 میں, اور اس سے کم ہوتے ہوتے آج $70 70 سے نیچے آ گئی ہے برینڈ. تو برینڈ ایکچولی کم ہوئی ہے. اسی طرح ویٹ کی پرائس دنیا بھر میں کم ہوئی ہے, کاٹن کی پرائس دنیا بھر میں کم ہوئی ہے, رائس کی پرائس دنیا بھر میں کم ہوئی ہے, LNG کی پرائس دنیا بھر میں کم ہوئی ہے, کھاد کی پرائس دنیا بھر میں کم ہوئی. تو یہ کموڈٹی سپر سائیکل جو ہے اس میں بہت سکلک, اس میں اس وقت ہر چیز کی پرائسز کم ہو رہی ہیں. لہٰذا دنیا بھر میں ایکچولی ان چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. ہمارے ملک میں ان چیزوں کی قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں, لیکن بڑھ نہیں رہی اس رفتار سے, لہٰذا افراط زر کم ہو گیا ہے. جو دوسری آپ نے بات کری, تو دیکھیں 3 سال سے ایوریج پاکستان میں ریئل انکم کم ہو رہی ہے. اگر آپ کی ریئل انکم کم ہوگی, پر کیپٹا ریئل انکم, تو ظاہر ہے کہ آپ کی پرچیسنگ پاور کم ہو جائے گی, تو آپ اتنی چیزیں خرید نہیں سکیں. وہ کہہ رہے ہیں 20% کے قریب, 20% کے قریب ریئل ٹرمز میں آپ کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے. دیٹ ڈپینڈز آن دا کس والے سوشیو اکنامک اسٹریٹا میں ہیں. نوکری پیشہ لوگوں کی تنخواہیں بہت زیادہ کم ہوئی ہیں, ڈسپوزیبل انکم خاص طور پر, جس کے اندر آپ ریئل انکم میں سے ٹیکس نکال دیں, کیونکہ ٹیکس بھی بہت زیادہ لگ گیا ہے. 268 ارب روپیہ آپ نے نوکری پیشہ لوگوں سے ٹیکس لے لیا ہے. تو اگر آپ ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں تو شاید آپ کی اتنی انکم کم نہیں ہوئی ہے, تنگ نہیں ہوئی ہے, آپ کو تنگی نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر آپ ایک نوکری کرتے ہیں 1-2 لاکھ روپے کی, تو پھر آپ کے لیے یہ انفلیشن بھی بہت زیادہ تھا اور آپ کی پرچیسنگ پاور کم ہو گئی ہے. اسی لیے, اور کیونکہ گروتھ نہیں ہو رہی اور نئی نوکریاں نہیں نکل رہی, تو آپ دیکھیں کہ انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے اور غربت بڑھ رہی ہے. اسی لیے جب شہباز شریف صاحب جب حلف لے رہے تھے اس شاندار کامیابی, الیکشن میں شاندار کامیابی کے بعد, تو 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے تھے. آج 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں. تو شہباز صاحب ضرور کہیں گے کہ سب اچھا ہے, لوگوں کو نہیں پتا جو کہ خط غربت کے نیچے اس سال چلے گئے ہیں کہ سب اچھا ہے. اسی طرح جو ایوریج پاکستانی غریب ہوا ہے, جس کی دسترس سے آٹا, دال, چاول اور نکل گیا ہے, جو کہ بجلی کے بلوں میں سے پریشان ہے, اس کو ابھی تک نہیں پتا چلا ہے کہ ہر چیز اچھی ہے. ہاں البتہ وہ 41,000 لوگ, اور ان سب کے انڈیویجول اکاؤنٹس ہوتے ہیں, یونیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں, وہ ڈبل نہیں کر سکتے اکاؤنٹ صاحب, لیکن ان کے بچیوں کے, بیٹوں کے, بیٹیوں کے ہوتے ہیں. 41,000 لوگ, یا سمجھ لیجئے 10,000 خاندان جو ہیں, ان کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے اچھا چلتا ہے اور اس بار اور اچھا چل رہا ہے.